اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتی ہیں، حالانکہ اگر اس کو پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ محترم حاضرین، تقریروں کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن ہمارے پروگرام کی ایک اور کڑی ہے، وہ ہے سوال و جواب۔ بڑے اہم سوال آئے ہیں اور یقیناً ہر پروگرام کی طرح سوالات بہت ہیں، ہر بھائی چاہیں گے کہ انہی کے سوال کا جواب دیا جائے۔ ہم نے کچھ ایسے سوال منتخب کیے ہیں جن سے عام طور پہ لوگوں کا فائدہ ہو، زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، تو آپ بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، سوالات جو کیے جائیں گے ان کے جوابات سن کر جائیں۔ سب سے پہلا سوال شیخ انیس الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ سے، کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ بال کا کلر تبدیل کرنے کے لیے صرف مہندی ہی استعمال کرنی چاہیے یا اس کے علاوہ دوسرے کلر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہت معمولی سوال ہے۔ مہندی استعمال کریں، بہت اچھا ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ جتنے کیمیکلز ملتے ہیں ان سب کے اندر سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے، بدن میں چہرے میں کھجلی آتی ہے اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی بھی رنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کالا چھوڑ کے مہندی لگائیں یا کوئی دوسری جائز ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا مہندی میں سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہے یا نہیں ہے، دوسری چوائسوں میں زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس لیے اس کو نہ استعمال کریں تو بہتر ہے۔ عورت ہو مرد ہو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ فضیلۃ الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، ایک بھائی نے سوال کیا ہے، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اس پریشانی کے حل کرنے کے سلسلے میں علماء کا کردار کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اس کا جواب ہے نمبر 1، سورۃ النحل کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دوستو، سب سے بڑی چیز ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت، تو اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کے بارے میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہاں بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی گارنٹی کے ساتھ، لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، ڈبل تاکید کے ساتھ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور بے ضرور ان کو بڑے ہی خوشگوار زندگی ہم عطا کریں گے، شرط ہے کہ ایمان اور عمل صالح۔ اور تقریباً یہی چیز ہے سورہ نور کے اندر اللہ نے بیان کیا، اور نبی علیہ السلام نے سنن نبی داؤد کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا تمہاری مثال، تم دنیا کے اندر سب سے کمزور ہوگے، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی، بارش کے موقع میں موسم میں برسات کے ساتھ جو پانی بہتا ہے جیسے سال بھر کے خش و خاشاک بہ جاتے ہیں، کوئی چیز اپنے آپ کو پانی سے بچا نہیں سکتی، ایسے ہی دنیا تم کو زیر کر ڈالے گی، تمہیں کوئی بچائے گا نہیں۔ بس ایک ہی شکل ہے، کیا شکل ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم، پھر دوبارہ تم اپنی کتاب و سنت کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہاری کھوئی ہوئی طاقت واپس کر دے گا۔ اب بات سمجھ لیا آپ نے، علاج تو موجود ہے، علاج تو موجود ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مریض، دوسرا علاج اور تیسری
मुआलिज डॉक्टर, मेरे भाई मरीज भी मौजूद हैं, दवा भी मौजूद है, इलाज भी मौजूद है। अब मुआलिज कौन है? उलमा की यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को तौहीद और सुन्नत की दावत दें, शिर्क और बिदात को मिटाएं। उलमा शिर्क बिदात की दावत देने के बजाय तौहीद और सुन्नत की दावत देने लगे और ईमान अमल सालेह की, अल्लाह जरूर हमारे हालात को बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। लेकिन ये गिने चुने चंद अफराद हैं। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। सब शिर्क और बिदात की दावत दें, ये चंद आदमी बेचारे तौहीद और सुन्नत की दावत दें, वो भी वहाबी के लेबल लगा करके इनकी बातों को ठुकरा दिया जाए। कभी दोस्तों समय हमारे हालात नहीं बदलेंगे। क्यों? अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकज़ालिका नज़्ज़िल मुफ्तरीन। अल्लाह ने सूरत आराफ की आयत में फरमाया कि जिल अल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला, जिन्होंने बछड़ा पूजने की, बछड़े की दरगाह बनाने की बिदात ईजाद किया है, अल्लाह फरमाते उनको दुनिया ही में सदा देंगे, जलील करेंगे, कोई जिल्लत और रुसवाई से उनको नहीं बचा करेगा। आगे फरमाया वकज़ालिका नज़्ज़िल मुफ्तरीन, हमेशा बिदअतों की दावत देने वाले, बिदअतों पर अमल करने वालों को हम ऐसे दुनिया में जलील और रुसवा करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। किसी भाई ने सवाल किया है, शेख अनीसुर रहमान साहब से सवाल है, उलमा नौजवानों को शादी की तरगीब दिलाते हैं और शादी की सिलसिले में ताख़ीर करने पे लानत व मलामत करते हैं, लेकिन लड़के जब लड़कियों से शादी करना चाहते हैं तो लड़की और लड़की के वालिदैन आम तौर पर लड़के से ये सवाल करते हैं कि उसके पास डिग्री कौन सी है, उसके पास ज़रिए माश क्या है, उसका मुआशरे में स्टेटस क्या है। ऐसी सूरत में एक नौजवान कैसे आपकी नसीहतों पे अमल कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब हमने अपनी तरफ से कुछ उसूल बना लिए कि साहब लड़के के पास डिग्री होना चाहिए, फला होना चाहिए। इस्लाम के अंदर तो दो ही बातें बताई गई, एक दुल्हन के लिए, एक दुल्हा के लिए। इज़ा जाअकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु व इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। जब दुल्हन के लिए रिश्ता आए एक ऐसे लड़के से जो दीन और अखलाक के अंदर अच्छा हो, फ़ौरन शादी करके दे दो। अगर तुम इसमें लेट करोगे, ताख़ीर करोगे, इसे इनराफ़ करोगे तो बहुत बड़ा फितना होगा दुनिया के अंदर। लड़कियां भाग जाएंगी और कुछ होगा और कुछ होगा, ये सब होगा। लड़की के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहब ऐसी लड़की से शादी करो जो दीनदार हो, वो तुम्हारे दीन की इस्लाह करेगी और तुम्हारे सुकून पहुंचाएगी। हसब नसब को देख कर नहीं, माल को देख कर नहीं, खूबसूरती को देख कर नहीं, पहला प्रेफरेंस होगा दीन। दीन के साथ दौलत भी है, खूबसूरती, अल्लाह की ये बड़ी मेहरबानी है। लिहाजा यही मोतबर शर्तें हैं इस्लाम के अंदर। और ये जो शर्तें बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, पूछी जाती हैं, ये सब बिल्कुल बेकार हैं। अलबत्ता आदमी को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि साहब आदमी के पास हैसियत नहीं है शादी की, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोज़ा रखो, रोज़ा रख के कंट्रोल करो, जब हैसियत हो जाए शादी करने की तो शादी कर लो। तो यही तीन चीज़ें हैं शादी के ताल्लुक़ से हमको इस्लाम में मिलती हैं, इसका ख्याल किया जाए। बाकी सब शर्तें ये बेकार की हैं। कितने लोगों को ऐसे सब शर्तों के साथ शादी हुई लेकिन अंजाम बहुत बुरा हो, अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम। शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह से सवाल, किसी भाई ने दरख्वास्त की है कि अलकायदा और ISIS जैसी तंजीमों का जो फितना अवाम में फैलता जा रहा है, इससे मुताल्लिक़ खातिर ख़्वाह मालूमात अवाम के पास नहीं हैं और इनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी नहीं की जाती है। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। इसका सबसे बड़ा इलाज है, जिन नौजवानों को इसमें इश्काल है या मालूमात चाहिए, उस्ताद मोहतरम से रुजू करें, यहीं रहते हैं, शेख अब्दुल हसीब हैं, इन हज़रात से रुजू करें। पहली नसीहत हमारी ये है कि जब भी इस किस्म की बातें सुनें, कुरान पाक सूरतुन निसा की आयत है, फ़इज़ा जाअहुम अमरुम मिनल अम्न अविल खौफ़ अज़ाऊ बिही, जब भी कोई परेशानी, खुशी की, गमी की, तकलीफ़ की कोई ख़बर सुनते हैं नौजवान,
تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں، پھیلانے لگتے ہیں۔ پھیلانا ان کا کام نہیں۔ دو چیزیں ہیں، نہ تو اس پر یقین کرو، بگاڑ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ چاہے کیسا ہی بے دین میڈیا ہو، اس نے جو میڈیا میں ڈال دیا اس کو ہم نے قبول کر لیا۔ پہلی چیز اس پر یقین نہ کریں، اور نمبر دو اس کو سن لینے کے بعد غیروں سے کہنے کے بجائے رب العالمین قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب بھی کوئی خبر آئی تو پھیلانے لگتے ہیں۔ ان کا کام پھیلانا نہیں تھا، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جب پھیلانے کے بجائے وہ کتاب اللہ سنت رسول علماء کی طرف لوٹا دیتے تو علماء ان کی صحیح رہنمائی کر جاتی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، کسی نے افواہ اڑا دیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، سارے لوگ مدینے میں پریشان، چاروں طرف سے کتنا ہنگامہ، کتنے مصیبت میں آ گئے۔ بڑا طویل واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتلایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے جب مسجد نبوی میں آئے تو مسجد پوری بھری ہوئی ہے، کیا ہوا؟ سارے لوگ غمزدہ رو رہے ہیں، مصیبت آئی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ عمر فاروق نے کہا جہاں بیٹھو، وہاں بیٹھ کر کے نہ روئے، نہ لوگوں کی تائید کی، نہ انکار کیا، سیدھے اپنی بیٹی کے پاس گئے، حفصہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے تم کو طلاق دی؟ نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول میں نے طلاق نہیں دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی یہ سورۃ النساء کی، عمر نے جو کیا ہے وہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، یہ تحقیق۔ نمبر دو میرے بھائیوں، اپنے سے فیصلہ میں نے کہا نہ کریں۔ جہاں تک معاملہ ان کا ہے القاعدہ کا یا IS، ہم یہ کہتے ہیں آپ نے القاعدہ نام سنا کس سے ہے؟ ایمانداری سے بتائیں۔ شیخ سدیس نے اعلان کیا ہے، شیخ شعیب نے اعلان کیا ہے، کس نے کہا القاعدہ؟ یا کیا 1192 9/11 کو جو حادثہ ہوا اس کے 2 دن کے بعد یہ کہاں سے خبر آئی کہ القاعدہ کوئی تنظیم ہے؟ ذرا سوچو اس سے، اس کو ذرا سا کھولو، تھوڑا سا کشادہ کرو۔ سوال ہے خبر کہاں سے آئی ہے؟ یہ بتاؤ میرے دوستو۔ امام حرم نے اعلان کیا، کسی مسلم حکومت نے اعلان کیا، کسی عالم نے، کہاں سے خبر آئی ہے؟ سوچو ذرا سا، یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ نمبر 2، یہی معاملہ ISI کا ہے۔ ISI ابو بکر بغدادی خلیفۃ المسلمین ہوں، آپ جانتے ہیں خلیفہ اپنے سے کبھی نہیں بنتا۔ سوچو، کہیں سے آواز آ رہی ہے؟ بنایا جاتا ہے۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے اپنی جگہ پر امامت کروائی تھی، اللہ کے رسول نے بڑی اشارات کیے تھے، لیکن اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ مرد مومن بھی اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا، اب عمر فاروق نے اعلان کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ خلافت، خلیفہ، اس کی خلافت کے اعلان کس نے کیا ہے؟ بغداد کی حکومت نے کیا ہے، سعودیہ نے اعلان کیا ہے، ہندوستان کس عالم نے، کس نے اعلان کیا ہے؟ پتہ چلا اس جمعے کا جو خطبہ دیا ہے، جمعے کے دن اوپر سے نیچے تک کالے شیعوں کا لباس پہنے ہوئے۔ اللہ رسول فرماتے احب الثیاب الی اللہ الثیاب الابیض، سب سے بہترین پیارا قدر اللہ کو سفید کپڑا ہے، اور ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک وہ کس لباس میں تھا؟ کالے میں، اور منبر پر کھڑے ہو کر کہ میں خلیفہ ہوں۔ میرے بھائی، کل تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں وہ خلیفہ نہیں، میں خلیفہ ہوں۔ خلیفہ کس نے بنایا؟ سوچو پہلے سے۔ اور آج شیخ علامہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کا ان مقالہ موجود ہے، شیخ سہیمی نے صالح سہیمی نے اپنا چشمدید وہاں کیا بتایا ہے۔ ان لوگوں کے اقوال کو
नेट से दोस्तों से मंगा के पढ़ें, तब पता चलेगा कि एक इंसान सारी जिंदगी जो यहूदियों का कमान डोत रहा हो, अचानक वो लिबास पहने और अचानक इतनी बड़ी फौज लेकर के आए, ऐलान कर दे, उस कहां से उसको कुव्वत आई, कहां से असलहा मिला, कौन उसको दे रहा है, कहां से वो आ रहा है, जरा सोचो। तो इसलिए दोस्तों, इन अफवाहों पर जाने के बजाय, उससे मुतासिर होने के बजाय हम ये कहते हैं हमारा अहले हदीस नौजवान अगर कोई यहाँ हाथ बांधे है और कह दे हदीस है, कहते हदीस दिखाओ। और ISI के खिलाफत को बगैर तहकीक के कैसे कबूल कर लेते हो यारो? अगर किसी हनफी ने कहा रफूल यदैन अल्लाह के रसूल ने नहीं उठाया तो कहते हो हदीस सही नहीं है। बताओ हदीस में कलाम हो तो तब तो ठुकरा दो, और इस्राइल का मीडिया हो उसको तुम सच्चा समझ लेते हो। सो अकल लगाओ, इस्लामी में वसूल और ज़ाबते को सामने रखो। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, ऐ ईमान वालो, जब भी कोई फासिक और फाजिर कोई खबर लेकर के आए उसकी तहकीक कर लो। अगर तहकीक नहीं करोगे अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, तो तुम बड़ी मुसीबत में ला इल्मी की बिना पर पड़ जाओगे। आप हजरात जानते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने जिसको भेजा था वो सहाबी थे, मुनाफिक नहीं थे, सहाबी थे। लेकिन उनको जरा गलत फहमी हो गई कि हम ज़कात के लिए जा रहे हैं, लोग हमको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। चले आए नबी अलैहिस्सलाम बयान कर दिया, आन फरमाया ज़कात नहीं लाए, अल्लाह रसूल तो हमको कत्ल करना चाहते थे। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये तो नबी अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, वही का नुज़ूल हो रहा है, अबू बकर उमर मौजूद हैं। एक इंसान की बात को अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कबूल किया, यकीन कर लिया, और फौरन फौज की तैयारी, और कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई, कहीं ऐसा ना हो क्या मुसीबत में। जरा सोचो, फासिक की गवाही काबिल कबूल नहीं, ये मीडिया कौन तहज्जुद गुजारों का है? हाँ बताओ, ये जो तुम्हारे मीडिया है वो सब शैतानों के हैं। कोई मुस्लिम मीडिया तो बताओ। सबसे ज्यादा प्रोपगंडा करने वाला अल जजीरा है। जानते हो कि यहूदियों का सबसे बड़ा चैनल जो क्या है? अल जजीरा है। लेकिन मुश्किल क्या है, हमारे यहां जो अरबी के वो सब मुसलमान होता है। मेरे भाई तो इन तमाम चीजों से नसीहत करता हूं, बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास उलमा हैं। जहां आपने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हदीस व कुरान के लिए छोड़ा, इमाम अहमद बिन हंबल को छोड़ा, इमाम मालिक को छोड़ा, और इमाम शाफई को छोड़ा, जहां इतने बड़े बड़े अइम्मे कराम को 20 रकात तरावी का मामला आया, अहले हदीस तो तुमने उमर फारूक के फैसले को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्या अल्लाह के रसूल 8 रकात पढ़ा करते थे? कुरान और हदीस इतने मौजूद हो और तुम मीडिया पर यकीन कर लो। उमर फारूक की बात को ठुकरा सकते हो, अबू यूसुफ, अबू हनीफा और इमाम मालिक के कौल को हदीस के खिलाफ ठुकरा सकते हो। तो क्या ये बुखारी की रवायत, कुरानी आयात, ये सारे हमारे वसूल ज़वाबित जिहाद के मौजूद हैं, वह सारे हमारे शराइत मौजूद हैं, कुरानी आयात मौजूद हैं। किसी खबर को कब कबूल करे उसके शराइत मौजूद हैं। आखिर हर जगह हम किताब और सुन्नत के खातिर इतने बड़े बड़े लोगों को छोड़ देते हो। तो मेरे भाई व्हाट्सएप पर आ गया तो उसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? हमारे व्हाट्सएप पर आ गया, वो भी इंग्लिश में आ जाए तो और कदर बढ़ जाती है। मेरे भाइयों अपनी हिफाजत करो, वरना हम तो डूबे हैं, शर्म तुझे भी ले डूबेंगे। एक नई नई तहरीकें, अब याद रखो ये उलमा जो मौजूद है, कुरान और हदीस, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। इससे बेहतर वसूल किसी के पास नहीं है, न इबादत में, न मामलात में, न हुकूक में और न तो सियासत में। इससे बड़े वसूल अल्लाह की कसम कायनात में किसी के पास नहीं है जितने मजबूत वसूल हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन नौजवानों, जरूरत है उलमा से जुड़ने की। हदीस के अंदर आया अल अबू सद अहमद बिन हंबल की रवायत, घर से लोगों ने कलाम किया है, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं कुरानी आयात उसकी शाहिद हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उलमा, हमारे उम्मत को मसलुल उलमा कन्नुजूम फिस समा, कन्नुजूम फिस समा। उलमा की मिसाल, मेरी उम्मत के उलमा जो हैं, यहूदियों के उलमा नहीं हैं, ईसाइयों के उलमा नहीं हैं, ये उलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के उम्मत के उलमा जो हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इनकी मिसाल आसमान के सितारों के मानित हैं। और सितारे 3 काम के लिए, कितने काम के लिए? 3। नंबर 1 व अलामात व बिन नज्म हुम
यहतदून, भूले भटके सितारों को देख करके रास्ता पकड़ते हैं। मतलब ये है तुम्हारे सारे इश्काल का और तुम्हारे सारे वहम गुमान का और तुम्हारी सारी गलतियों का इलाज अल्लाह ने उलमा में रखा है। उलमा की तरफ रुजू करो। दूसरा फायदा क्या है? ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। दूसरा काम है सितारों का। सितारों का आसमान की जीनत है, ये उलमा आपकी जीनत है। जब तक उलमा है उस जमात की जीनत है। जिस जमात में उलमा हो, उलमा रब्बानी हो, अल्लाह ने आपको ऐसे उलमा से नवाजा है। नंबर 3, अल्लाह के रसूल ने जो बयान फरमाया, तीसरा फायदा सितारों का क्या है? रुजूमन लिश्शयातीन, शैतानों पर को जलाने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। आपके ये उलमा जो है जरा इनको इत्मीनान से रहने दें, इनको टेंशन न दिलाएं। ये बेचारे किताब और सुन्नत का काम कर रहे हैं। रुजूमन लिश्शयातीन, शैतानों पर आग के गोले बरस, मिसाइल चला के हिलाक करवाते हैं। हर फितना जो पैदा होता है आपके यहाँ, शिर्क का, बिदआत का, इल्हाद का, बेदीनी का, बदअखलाकी का, ये सारे शयातीन जो ये सारे बिदअतें खुराफात पहुंचाते हैं, इन पर मिसाइल कुरान हदीस का कौन चलाता है? कोई मिस्टर नहीं चलाता, मौलाना चलाते हैं। उलमा की कदर करो। अल्लाह ताला हम सब सही समझ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल शेख अनीसुर रहमान साहब से है, और सवाल ये है कि हिजामा यानी पचना लगाना ये इलाज है या सुन्नत है? इसलिए कि लोग आज सुन्नत के नाम पे बगैर ज़रूरत के भी इसका इस्तेमाल बकसरत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी का इलाज 3 चीज़ों में रखा अल्लाह ताला ने। एक तो दाग देने में, और दूसरा शहद पीने में, और तीसरा हिजामा में पचनी लगवाने में। ये इलाज है, बिला ज़रूरत इसको नहीं करना चाहिए। खून आपके बदन से निकाला जाता है। इलाज बीमारी हो तो फासिद खून निकलेगा, और अगर बीमारी नहीं है तो अच्छा खून निकलेगा। लिहाजा इसको सुन्नत नहीं, इसको इलाज ही कहना चाहिए। नबी करीम फरमाते हैं कि सब 3 चीज़ों में अल्लाह ने शिफा रखी है। कई दाग देने को पसंद नहीं करता। कभी ऐसा होता है कि रग में कोई फसाद हो जाता है किसी जगह, तो अरब में दाग देते थे, लोहा गर्म करके वहाँ रख दिया, तो उससे बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे कई पसंद नहीं है, दाग देना पसंद नहीं है। हाँ, ये है हिजामा है और शहद है, इससे तुम इलाज करो। लिहाजा बिला ज़रूरत पचनी लगवाना मैं इसको सही नहीं समझता हूँ। सुन्नत का कहना भी ठीक नहीं है, इलाज का तरीक़ा है, यही हमको जानना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह से मुतअद्दिद भाइयों ने यह सवाल किया है कि अहनाफ के पीछे, और किसी ने लिखा है तकलीद करने वालों के पीछे, किसी ने पूछा है शाफ़ी, हनफ़ी, मालिकी, हम्बली के पीछे नमाज हो सकती है क्या? शेख बताएंगे, या हमेशा हम कहते हैं मरकज़ी जमीयत तहलीदी जामिया सल्फिया लिख करके भेज दे, जो फैसला आ जाए वो कबूल कर ले। लेकिन मुश्किल उनकी भी नहीं कबूल करेंगे। अगर कह दे इमाम बुखारी का फतवा है तो कहते हैं इमाम बुखारी को हम नहीं मानते, हदीस कुरान मानते। मुश्किल तो ये, समझ गए ना। तो इसलिए इतना याद रखें, मैं शायद कि मुसीब हूँगा इसके अंदर, इंसान जब तक इस्लाम के दायरे में है, जब तक उसने कोई ऐसा कुफ्र, शिरक और कुफ्र भी 2 तरह के होते हैं कुरान हदीस के रोशनी में। बुखारी को तो माने कुफ्रुन दूना कुफरिन, हाँ। और इमाम तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन तिरमिदी के अंदर ये कौल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और हज़रत अली का भी नकल किया है कि हर कुफ्र मुखरिज अनिल मिल्ला नहीं होता। तो पहले समझे एक वसूल, उसके बाद फैसला अपना कर लीजिएगा। जब कोई कलमा गो किसी ऐसे अमर का इर्तिकाब करता है, चाहे वो बिदात हो या कुफरिया शिरकिया हो, अगर उसने ऐसा कुफ्र शिरक अपनाया जिससे इस्लाम से खारिज हो गया, कुफ्र अकबर हो गया, तो उसके पीछे नमाज भी जायज़ नहीं, उससे सलाम भी जायज़ नहीं, उसकी बेटी उससे शादी करना भी जायज़ नहीं, और मर जाए तो मुसलमान कब्रस्तान में दफनाना भी जायज़ नहीं, और कभी गफर अल्लाहु लहू भी नहीं कहना, अगर वो इस्लाम से खारिज हो गया है तब।
اور اگر ایسے گناہ کا یا ایسے کفر و شرک کا ارتکاب کیا کہ بظاہر شرک تو حدیث و قرآن میں کہا گیا، لیکن علماء امت کے نزدیک وہ ایسا شرک نہیں ہے جو کفر مخرج عن الملہ ہو، اسلام کے دائرے میں ہے انسان، لیکن اس کو سمجھایا جائے گا، روکا جائے گا۔ اگر وہ اسلام کے دائرے میں کفر شرک اصغر کر رہا ہے جو مخرج عن الملہ نہیں ہے، تو اس کے پیچھے اگر آپ کا کوئی امام نہیں ہے، آپ کی کوئی مسجد نہیں ہے، آپ جماعت نہ چھوڑیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ میں اور امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ سبل السلام کی جلد 2 میں نقل کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف، مختار بن عبید الثقفی جیسے بدماش لوگوں کے پیچھے بھی صحابہ کرام نے نماز ادا کی ہے۔ میں اس نگاہ میں یہ ہے، اب ہم استاد محترم سے اپیل کریں گے اگر اس میں ہم مخطئ ہیں تب بتائیں اور مصیب ہے تب بتائیں۔ جواب تو ہو گیا، اب اس کی تصویب۔ پرانے زمانے میں ایسا تو ہوتا کہ فتویٰ پوچھتے تو فتویٰ کا جواب دیتے اور نیچے مہر لگاتے، ہاں صاحب جواب ٹھیک ہے۔ اب شیخ نے جواب دیا اور ہم اس جواب کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نوجوان کو سر پھرے جو ہوتے ہیں نا، سر پھرے ہی کہنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ اب وہ کہے وہ ان کا فتویٰ غلط ہے، ان کی نماز ہوتی ہے ہماری نماز نہیں ہوتی، ہم سے تو یہی کہیں گے ان کی نماز ہوتی ہوگی ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اور وہ آدمی جس کا شرک واضح ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مشرک پکا، درگاہ میں بیٹھنے والا، درگاہ کی پوجا کرنے والا، ایسا۔ شیخ بن باز اور سارے لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ شرک جس کا واضح ہو اس کے پیچھے نماز نہیں، بدعت ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ان سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ صحابہ نے اور تابعین نے کبھی جا کے کسی مسجد میں نہیں پوچھا کہ تم فلاں ہو کہ فلاں ہو، کیسے ہو، کیا ہو، پڑھتے تھے نماز۔ جب معلوم ہوتا کہ ان کا عقیدہ مخرج عن الملہ ہے، دین اسلام سے نکال دینے والا ہے، تو نہیں پڑھتے تھے، گھروں میں پڑھ لیتے تھے، اس طرح کی بات تھی۔ لہٰذا سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، بشرطے کہ جیسے شیخ نے کہا ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرے جو کفر اور شرک ہو، تو سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ہر مسلمان کے پیچھے۔ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں ساری زندگی جو ہے دلی میں کوئی اپنی مسجد نہیں تھی تو کہتے ہیں جامع مسجد ہی میں ساری زندگی جمعے کی نماز پڑھے۔ میاں نذیر حسین جی ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اگلا سوال شیخ انیس الرحمن صاحب سے ہے، گرچہ آپ نے اپنے عنوان میں اس کی وضاحت کی لیکن پھر سوال آیا ہے، کیا عصر کے بعد نکاح اور فوری مغرب بعد ولیمہ جائز ہے؟ عصر کے بعد نکاح، عصر کے بعد ولیمہ جائز ہے، تو پھر مغرب کے بعد کیا؟ یہاں 4:30 بجے نکاح ہوا، 4:45 بجے ولیمہ ہو گیا، قصہ ختم۔ جتنے لوگوں نے کہا ہے کہ صاحب دلہا دلہن 1 منٹ کے لیے مل لیں، دیکھ لیں، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، لیکن شرط نہیں ہے دونوں کا ملنا۔ میں نے آیت بھی مثال بتا دی کہ صاحب قرآن میں ایسا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ایجاب و قبول سے قائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب ولیمہ کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ ولیمہ کا مطلب ہے دلہن کی طرف سے دعوت، کل شادی ہونے والی ہے دلہن والے آج دعوت کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جتنی دعوت ولیمے کی دلہا والے کریں گے، دلہن والے نہیں۔ جی ہاں۔ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے اگلا سوال ہے، اہل الحدیث اور غرباء اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ موجودہ دور کے جو غرباء اہل حدیث ہیں وہ بھی پہلے اہل الحدیث ہی تھے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، غرباء اہل حدیث کوئی جماعت نہیں تھی۔ ابھی میں نے بتایا کہ علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے 4 شاگرد بڑے نکلے تھے، محمد بن اسماعیل یمانی سنانی یمن میں، اور خلیج کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی،
اور 2 شاگرد ہندوستان میں آئے تھے، ایک ہے محمد فاخر ظاہر الہ آبادی، دوسرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ انہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور ان کے ساتھیوں سے یہ مسلک اہل حدیث چلا تھا، اور شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک سارے لوگ ایک ہی نظریے کے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ سیال کوٹ کا نام سنا ہوگا، جہلم، پاکستان پنجاب کا جہلم ہے، وہاں کے ایک پنجابی فیملی ایک عرصے سے دہلی کے اندر وہ کام کرتے رہے، وہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، ذہین فتین تھے، اور پھر وہیں ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارا ایک امیر ہونا چاہیے، بغیر امیر کے زندگی گزارنا یہ جاہلیت ہے، اور بغیر امیر کے ہاتھ پر بیعت کیا مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ تھے مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ صدری۔ لیکن جب انہوں نے یہ تحریک پیش کیا تو فوراً ان کے خاندان میں اختلاف ہو گیا۔ میاں صاحب وغیرہ نے سمجھایا، بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی، یہاں تک کہ ان کے جو بھائی تھے وہ اختلاف کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں دارالحدیث مدینہ قائم کیا، اور یہ جو آج دارالحدیث بنا ہوا ہے یہ ان کا قائم کرا، ان کے بھائی کا۔ تو یہ اصل میں اس وقت سے نکلا تھا معاملہ امامت کا ہے، امامت کا نام ہوا۔ امامت کے بعد جو ہے خلیفہ جو بن جائے گا تو زکوٰۃ بھی ان کے اپنے سے ادا نہیں کر سکتے، ان کے پاس جمع کرنی ہے۔ بڑے سارے مسائل رہے، لیکن علماء نے اس کی تردید کی، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ہندوستان میں وہ جماعت گھٹتے گھٹتے ہم سے مل چکی ہے۔ اب برائے نام کہیں باقی رہ گئے، ورنہ ان کے عوام نے مسئلہ سمجھ لیا، چونکہ علم کی کمزوری تھی۔ اور اب اس وقت بامبے میں بھی تقریباً برائے نام رہ گئے ہیں، دلی میں بھی ایک گلی میں رہ گئے ہیں۔ اب الحمدللہ جو خلیج میں ہے، دبئی وغیرہ میں، وہ سب کو ایک ہی امیر مانتے ہیں۔ اب وہ غربائیت جو ہے ختم ہو گئی ہے، اپنا نام طوبیٰ للغربا سے انہوں نے غرباء اہل حدیث لکھ رکھا تھا۔ اب الحمدللہ یہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بنگلور میں ایک جگہ لکسندر ہے، وہاں بھی کچھ ہیں، ہاں کچھ ہیں، اگر ہیں۔ بہرحال اب ہم یہ کہیں گے، ایک طرف تو انہوں نے امامت کا نام لیا، اور کسی بھی صحیح حدیث سے اس امامت کا تذکرہ نہیں۔ کیوں؟ اس امامت کا جو احادیث ہے امامت کبرا کے لیے، امامت صغرا کے لیے نہیں ہے، وہ شرائط نہیں۔ نمبر 2، سب سے بڑی مشکل یہ آ گئی کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور مسائل کھڑے کر دیے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ تعویذ لکھنے کا رواج ان کے یہاں پڑ گیا ہے، تعویذ، زعفران کا پانی، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے دھیرے دھیرے اپنا ڈالے۔ اور مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ان کے نہ کہنا ہی بہتر ہے، بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ علیکم بسنتی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہمیشہ شذوذ کے بجائے مرکزی جمعیت جو ایک مسلم جماعت ہے جس میں سارے علماء ہیں۔ میاں صاحب کے تقریباً 22 لاکھ شاگرد ہوئے، کتنے؟ 22 لاکھ، یعنی دیکھنے اور پوچھنے والے، اور علماء کی تعداد تقریباً جو دستخط رجسٹر میں ہے 90,000 علماء نے۔ 90,000 یا 1 لاکھ شاگردوں میں اگر ایک شاگرد الگ ہو گیا تو ہمارا جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی ایک کے نظریے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اگلا سوال شیخ انیس الرحمن صاحب سے، اگر کسی اور کی چھوٹی دودھ پیتی بچی کو گود لیا جائے تو کیا اپنی بیٹی تک کی طرح اسے پال سکتے ہیں، اور بڑی ہونے پہ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ محرم کا ہوگا یا غیر محرم کا؟ کسی کے بیٹے یا بیٹی کو گود لیا اور دودھ پلانے کی مدت تھی، پینے کی 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے۔ اگر اس بچی نے دوسری ماں کا دودھ پی لیا اور 5 مرتبے پیا، پیٹ بھر کے پیا، سگی بیٹی کے حکم میں ہو جاتی ہے، محرم نہیں رہتا اس کا، وہ باپ ہو جاتا ہے اور یہ ماں ہو جاتی ہے۔ ماں کی طرف سے ماموں ہیں، ان کے بھائی وہ ماموں ہو جاتے ہیں، تو رشتہ دودھ کا اور خون کا ایک ہی ہو جاتا ہے، لیکن ترکے میں نہیں، میراث میں نہیں، دوسری باتوں میں نہیں، صرف ان باتوں کے اندر
اور انما یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خون کا جیسا رشتہ ہے ویسا ہی دودھ کا بھی رشتہ ہے۔ خون کا رشتہ عام ہے ترکے وغیرہ سب کے لیے، لیکن دودھ کا رشتہ جو ہے وہ صرف نکاح وغیرہ کے لیے، احترام کے لیے ہے، اسی حد تک ہے۔ دودھ بچی کو لیا، دودھ پلا دیا 5 مرتبے، اور 2 سال سے کم کی بچی یا 2 سال کی بچی جس کی عام غذا دودھ تھی، پیٹ بھر کے پلایا تو سگی بیٹی کی طرح ہو جاتی ہے، وہ ماں بن جاتی ہے، اور اس کا شوہر باپ بن جاتا ہے، شوہر کا بھائی جو ہے چچا بن جاتا ہے، یہ رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، ایسی حدیث کے اندر آیا ہے۔ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے 2 چھوٹے چھوٹے انہوں نے اشکال پوچھے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ لفظ ہند 1922 میں وجود میں آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کیسے وہ الہند کا لفظ؟ میں نے ترجمہ تو اردو غالباً آپ نے عربی نہیں سنی، خیال نہیں کیا، ہم نے کہا کأنہم رجال الہند، کأنہم رجال الہند، تو میں نے تو حدیث بھی پڑھی تھی، اب ترجمے میں نے کہا کہ ہندوستان ہے، کیونکہ جب بھی ہند کا ترجمہ ہوتا ہے کیا ہندوستان، ہم نے عربی میں ہندوستان نہیں کہ کأنہم رجال الہندوستان، کأنہم رجال الہند کہا تھا نا۔ وہ شاید انڈیا کے لیے کہہ رہے ہیں 1922 میں یہ لفظ وجود میں آیا تھا، تو اس سے پہلے یہ اصل میں یہ نام جو ہے اس سلسلے میں قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطبات استقبالیہ اس کو پڑھیں، اس کی تشریح آتی ہے۔ ہند و پاک کے تقسیم کے بعد سے ہندوستان یا ہند کہنا وہ الگ سے چیز ہے، لیکن حدیث کے اندر غزوۃ الہند آیا ہوا ہے، جہاں بھی حدیث کے اندر نام آیا ہے کیا آیا ہے وہ ہند۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہند سے مراد آج کچھ لوگوں نے صرف انڈیا کو سمجھا ہے، انڈیا کو سمجھا ہے، حالانکہ ہند سے مراد کیا ہے؟ پورا علاقہ بر صغیر ہے، بلکہ کابل کا بھی نام نہیں آتا، اس کو بھی کیا ہوتا ہے وہ ہند ہی میں، سمجھ گئے نا۔ اور ایک اور بڑی عجیب سے بات بتائیں، ابھی بھی برطانیہ میں پاکستان کو انڈیا ہی کہتے ہیں، ورنہ معلوم ہے اچھا، ابھی بھی وہاں جو بورڈ لگے گا انڈین اسٹائل کھانا، ابھی بھی وہ ہم کو تو الگ کر کے گئے، لیکن وہ ابھی بھی پورے بول چال میں، اپنے بورڈ میں، اپنے استعمال میں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان سب کو کیا کہتے ہیں وہ انڈیا، ابھی بھی انڈیا۔ میں 3 مرتبہ گیا، بڑی ہم کو حیرت تھی، اور اب کی مانچسٹر میں گیا تو میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا نہیں، ابھی پورے برطانیہ کے اندر تینوں ملکوں کیا کہا جاتا ہے؟ انڈیا کہا جاتا ہے۔ عرب کے اندر ابو سفیان کی بیوی جو تھی نا، اللہ کے رسول ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، ان کا نام تھا ہند۔ ہندوستان میں جو تلوار بنتی تھی اس کو کہتے سیف مہند۔ یہ ہندوستانیوں سے عربوں کے تعلقات اللہ کے رسول کی پیدائش سے پہلے بہت سے زمانے سے تھے، اور ہر آدمی ہند کو جانتا تھا۔ جی ہاں شیخ آپ ہی سے، شیخ ظفر الحسن صاحب سے، آپ نے اپنے خطاب میں یہ خانقاہ کا لفظ بار بار استعمال کیا، اس کا معنی و مطلب کیا ہے؟ کوئی پوچھ رہے ہیں۔ بہت اچھا کہا، نقل کفر نہ باشد، کھڑے ہو کر پتہ ہے دادا۔ خانقاہ اصل میں خانقاہ، ابھی آپ نے سنا، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ عیسائی نے۔ خانقاہ یہ اصل میں ایسی جگہ، چاہے ہندو کی ہو، مسلم کی ہو، عیسائی کی ہو یا کسی کی بھی ہو، ایسی جگہ جو انسان ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے اپنے مذہب کے مطابق کہیں بیٹھ کر کے کونے میں عبادت کرنے لگا، اسی جگہ کا نام کیا ہے؟ خانقاہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں خانقاہ مسلمانوں کی ہے، اور کیا کہتے ہیں ہندوؤں کا کچھ، وہ اپنی اپنی، لیکن لغت کے اندر اصطلاح میں خانقاہ ہر ایسی جگہ جو کسی بھی مکتب فکر کا انسان وہ جگہ کسی بھی انداز کی ہو، اگر کہیں تارک الدنیا ہو کر کے بیٹھ کر کے وہ عبادت کرنے لگے اور پوری دنیا کو چھوڑ دیں تو اسی جگہ کا نام کیا ہے؟ خانقاہ۔ جی جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شیخ انیس الرحمان صاحب سے ایک ساتھ 2 سوال کر لے رہا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سلفی مسجدوں میں بھی دفتر لینے کے لیے 1000 روپیہ دینے پڑتے ہیں،
کیا یہ جائز ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح پڑھانے والے امام کو بھی پیسہ دینا پڑتا ہے، کہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں؟ اور ساتھ میں پچھلے جواب پر ایک پھر سوال آیا ہے، اگر مقلد کے پیچھے نماز جائز تھی تو پھر مسجدیں الگ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ ہمارا نہیں ہاں جی میرے بھائی الگ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں الگ کرنے کی کیوں ضرورت؟ بہت اچھی بات، ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی ہو، لیکن مشکل کیوں آئی؟ مہاراشٹر میں صوبے نادیڑ ہے، نادیڑ ڈسٹرکٹ ہے، آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں وہاں تھا، مدینہ جانے کے پہلے رمضان کا آخری عشرہ تھا، آخری عشرہ، تو کوئی دیہاتی بیچارہ آیا تھا، وہ عید کا بچوں کی عید کی تیاری کرنے کے لیے روزے سے تھا، اذان ہو گئی، نادیڑ کی کچی جامع مسجد جو ہے اس میں بیچارہ چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، لازمی چیز ہے، افطاری میں تو کچھ نہیں پتا چلتا کون کیا ہے، افطاری کیا، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا چوتھی یا پانچویں جماعت صف میں، امام نے کہا ورضالین، اس نے کہا آمین، ٹھیک ہے بات ہو گئی۔ ہم نہیں نکلنا چاہتے، ہم کو نکالا جاتا ہے، ہم الگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کو الگ کیا جاتا ہے، ہم نے کب کہا الگ کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا میاں نذیر حسین نے پوری زندگی جامع مسجد دلی میں جمعہ پڑھی، مقیا ہوا ہے امام کے پیچھے، لیکن ہم کو نکالا جاتا ہے۔ اب سنو، سلام پھیرتے ہی امام نے کہا کس کتے نے آواز نکالی؟ یہ نکالا، اس لیے الگ کرنی پڑی۔ کیا کہا؟ کس کتے نے آواز نکالی؟ دیکھا آپ نے، یہ ہے میرے بھائی، الحمدللہ کسی بھائی کو دکھ پہنچا ہو کوئی، لیکن ہم کو الگ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے، ہمیں سنت پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے، ہمیں کتا بنایا جاتا ہے۔ وہ بھی بہت ہوشیار تھا، بہت دل لگی، روزہ تھا ویسے چڑچڑا بنا دل بھر، کھڑا ہوا، پہلے دیکھ لیا بھاگنے کی جگہ ہے کہ نہیں، پتا چل گیا کہ بھاگنے کی جگہ ہے۔ امام صاحب کس کتے نے آواز نکالی بار بار، تو دیکھا بھاگنے کی جگہ ہے، تو کہا سارے چھوٹے کتے خاموش تھے، بڑے کتے نے سب کی طرف سے بول دیا، اور مسجد سے نکل کر 1 2 3۔ اب آپ ذرا بتائیں، مسجدوں میں مارا گیا ہے، کیس کیا جاتا تھا، مسجدوں پہ پابندی، کسی اہل حدیث نے کبھی مسجد واللہ نہیں الگ کیا، لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا، روکا، نکالا، کیس دائر کیا۔ یہ آپ کے سامنے بلاری کی مسجد جو ہے چوراہے کی، اس کا وہی حادثہ ہے۔ آپ چلے جائیں، وہ شیر خان جمیل کہاں کے ہیں، ادھونی کی مسجد، انگریز کیس ہوا تو 5 کمانے ہیں، انگریز نے کہا اہل حدیث کم ہیں، اس لیے 2 کمانے وہ لے لیں، حنفی زیادہ ہے 3 کمانے وہ لے لیں، انگریزی فیصلہ۔ یہ سارے جھگڑوں سے بچنے کے لیے الحمدللہ یہ سب کیا گیا تاکہ آپ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ اور آج کہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے الحمدللہ، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 100 آدمی کسی مسجد میں آمین بول دے، اگر وہ صبر کریں تو آج بھی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن معلوم ہے کیوں؟ اگر ہمارا 100 بولے گا تو یہ ہفتے عشرے میں 2 4 10 مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے، اسی لیے مسجدوں میں آنے سے روکتے تھے، مسجد ہم نے الگ بنائی ہے۔ جی جہاں تک اس کا سوال ہے کہ صاحب مسجد کے دفتر کے لیے پیسہ مانگتے ہیں، اور صاحب امام جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کی فیس، شریعت کی باتوں میں جہاں تک اسے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا آپ وہ جو شادی کا رقعہ چھاپتے ہیں اس کے لیے 10,000 خرچ کرتے ہیں، اور فلاں کے لیے اتنے 1000 خرچ کرتے ہیں، فلاں کے لیے اتنے 1000 خرچ کرتے ہیں، تو پھر یہاں بھی کچھ خرچ کرو۔ یہ انہوں نے دیا، سوائے جہاں اس طرح کی بات نہیں ہوگی مانگیں گے نہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ صاحب یہ کوئی ضروری نہیں کہ امام کے تحت ہی نکاح پڑھیں، لیکن حکومت کی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ کو نکاح نامے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اگر اسلام پر عمل کرتے ہیں آپ کو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے،
تو مسجد کو مت جائیے, نکاح پڑھا لیجئے, ہو گیا, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن سرٹیفکیٹ میرج کا ہونا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. بہت سارے مسائل کھڑے کیے جائیں گے, کھڑے ہوں گے. اگر آپ کسی چیز میں خرچ نہیں کرتے تو مسجد والے سے کہیے ہم دفتر کا بھی نہیں دیں گے, امام صاحب کا بھی پیسہ نہیں دیں گے, ہم نے کوئی فضول خرچی نہیں کی ہے. تو لہٰذا اتنی سب فضول خرچی کرتے ہیں تو مسجد والوں کے لیے جواز نکلا کہ کچھ اس سے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا, ٹیڑھی انگلی سے نکالیں کھینچ کر, تو نکال لیتے ہیں بھائی. جی جی, مسجد کیوں بناتے ہیں, الگ کیوں کرتے ہیں؟ مسجدیں ہماری الگ کیوں بنائی گئیں, اس کا جواب تو شیخ نے پوری اچھی طرح دے دیا. بات ایسی ہے, پہلے کبھی لکھتے بھی نہیں تھے اہل حدیث مسجد, مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آ کے پریشان ہو جاتا ہے ہماری مسجد میں اور بھاگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو بھی سہولت پہنچانے کے لیے بھئی اہل حدیثوں کی مسجد ہے, تم اگر تمہاری نماز نہیں ہوتی کہیں آ کر جا کر پڑھ لو, ہم تمہاری نماز خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس لیے بھی ہو. لہٰذا یہاں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا. میلاد کے لیے آگے کوئی کہ صاحب میلاد کرنا چاہتے ہیں اس مسجد میں, بھئی اہل حدیث مسجد ہے, اس کا قانون ہے, یہاں میلاد وغیرہ نہیں کی جاتی ہے. اس طرح کی باتیں. رمضان میں آ گیا کہ صاحب 20 رکعت پڑھاؤ اور 12 رکعت, بھئی تو اہل حدیث مسجد ہے, یہاں تو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی. 14 شعبان کے ایک مرتبہ میں تھا دلی کے اندر, بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, وہ تھی 13 شعبان. بعد میں جب امام نے اعلان کیا تو لوگ سمجھ گئے 14 شعبان ہے. سب صاحب نہا دھو کے کپڑے وپڑے پہن کے عطر مل کے سرما لگا کے آ گئے. 1,500-2 ہزار آدمی سے زیادہ ہوں گے. اور اس وقت یہی سید احمد بخاری تھے امامت اس دن, کہنے لگے صاحب امام صاحب نکلو نماز پڑھاؤ. کہا نہیں بھئی آج 13 ہے 14 نہیں ہے. نہیں ہم لوگ کپڑے پہن کے آ گئے, اب ہم کو پڑھانا پڑے گا. 1 گھنٹے تک سمجھانے کی کوشش کی, نہیں صاحب مجبور اگر وہ شعبان کی نماز پڑھائے بدعتی نماز, صاحب ہم لوگ پہن کے آ گئے. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ صاحب یہاں شعبان وغیرہ نہیں کرتے تو نہیں آتے تھے وہ. تو بہرحال مسجدیں الگ بنائی گئی ہیں سنت کی حفاظت کے لیے. آمین بولنا, رفع الیدین کرنا, یہ سب سنت ہے. آپ اپنی مسجد میں اجازت نہیں دیتے ہیں, ٹھیک, ہم اپنی مسجد بنا کے سنت کو زندہ کرتے ہیں. جہاں سنت کو زندہ کرنے کا موقع نہیں ملا تو بنایا. تو ہماری مسجد میں کسی کو روکا نہیں جاتا ہے آنے سے, لیکن دوسرے لوگ ہم کو روکتے ہیں. ابھی ذکر آیا غربائے اہل حدیث کا, وہاں بمبئی میں ہے ان کی مسجد ہے, گجرات میں تو بہت زیادہ ہیں, اب تو جیسا کہ شیخ نے کہا کم ہو گئے. اور ان کے جو ابھی امیر صاحب ہیں مولانا عبد الواحد صاحب, وہ مدینے میں ہم سے جونیئر تھے 3 سال کے, وہ اس کے امیر ہیں سمجھیے. ان کے آپ اگر ہاتھ یہاں باندھیں گے پوری نماز چھوڑ کے یہی ہاتھ بندھوائیں گے. آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ صاحب آپ اپنے طریقے سے نماز پڑھیں. اگر آپ نے رفع الیدین نہیں کیا, رکوع سے اٹھا کے دونوں ہاتھ ڈال کے پیچھے ڈالیں گے, کچھ بھی ہو. پیر اگر نہیں ملائے تو چیرتے جائیں گے اپنا پیر, اگر جب گنجائش ختم ہوگی تو ان کا پیر کھینچ کے ملائیں گے. یہ ایسے ہم نے دیکھا. حیدر رام پوری, شیخوت رام پوری, ان سب کے ساتھ ہمارا سابقہ ہوا, ایسے ہوتا ہے. لیکن ہمارے مسجد میں یہ سب ہوتا نہیں. ہم جو ہے سنت کی احیاء کے لیے, سنتوں پر عمل کرنے کے لیے مسجد بنائے ہیں, کسی کو منع کرنے کے لیے روکنے کے لیے نہیں. بھائی ہماری مسجد سب کے لیے کھلی ہیں. آئیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے گا. اللہ توفیق دے. آخر دعوانا. شیخ ظفر الحسن مدنی حفظ اللہ سے ایک سوال کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنی بھانجی سے شادی کیا ہو اور پھر وہ اسلام قبول کر رہا ہو, تو شاید اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں کے باہم رشتے کا کیا حکم ہوگا, اور جو اولاد ہو چکی ہے اس اولاد کا کیا حکم ہوگا؟ جو اولاد ہے وہ سمجھی جائے کہ باپ کے ذمہ ہوگی, وہ سمجھ گئے نا, الولد للفراش کے تحت. رہی بات بھانجی, چونکہ محرمات ابدیہ میں سے ہے, سگی بھانجی ہے نا, محرمات ابدیہ میں سے ہے. اور جیسے کہ حدیثوں کے اندر آیا کہ یہ محرمات ابدیہ سے جو شادی دو چار آئیں, اللہ رسول نے تفریق کرا دیا, تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. ایک دوسرے کے اب ماموں بھانجی تو رہ سکتے, لیکن میاں بیوی نہیں ہو سکتے, کیونکہ محرمات ابدیہ میں سے ہے. لیکن بیٹا جو ہوگا اس کی ساری ذمہ داری تعلیم کی, تربیت کی, نسبت کی اپنے باپ کی طرف ہوگا. جی بات ایسی ہے کہ صاحب یہاں ایک اس کے بعد کا دوسرا سوال آتا ہے. دونوں نے اسلام قبول کر لیا,
اب اس کے بچے بھی ہو گئے، وہ سابقہ جو تھا میراث وراث کا جو بھی مسئلہ ہوگا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بھانجی سے یعنی بیوی سے الگ ہو جاؤں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن بیوی سے الگ نہیں ہوں. یہاں مسئلہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اس کو سمجھایا جائے گا کہ صاحب نہیں یہ حرام ہے، خیر نہیں الگ ہو سکتے تو اس سے صحبت نہ کرو، رہتے ہیں تو ٹھیک ہے ماموں رہتے ہو، صحبت نہ کرو، اس کو سمجھائیں گے. لیکن یہ مسئلہ آ جائے گا کہ صاحب میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، مرتد ہو جاؤں گا، تو اس وقت ہم کو سکوت اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جیسے بھی چاہو، اس لیے کہ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور وہ شرک ہے، اور شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا، اس کا گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے. وہاں آ کر ہم خاموش ہو جائیں گے، باقی جیسے شیخ نے کہا وہی ٹھیک ہے. شیخ انیس الرحمن صاحب سے دو مسلسل سوال ہوں گے. ایک پہلا سوال یہ کہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے قرض لیتے تھے، حتیٰ کہ مرض الوفات میں بھی آپ یہودیوں کے مقروض تھے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو کیا یہودی آپ کو بلا سود قرض دیتے تھے؟ جی ہاں، یہودی بلا سود بھی قرض دیتے تھے. اللہ کے رسول نے کبھی ان سے روپیہ پیسہ قرض نہیں لیا، اور عام طور پر وہاں روپیہ پیسہ میں قرض ہوتا تھا. اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے جو 5 چیزوں کا ذکر کیا، گیہوں کے بدلے جو کے بدلے فلاں، اس میں وہ تھا کہ صاحب اسی وقت لیتے تھے، اسی وقت دیتے تھے. دوسرا قرض جو گیہوں وغیرہ لیتے تھے اس میں شاید سود نہیں تھا. اللہ کے رسول یقیناً یہودیوں سے قرض لیے ہیں، لیتے تھے. اس مسلمانوں سے اللہ کے رسول نے کبھی قرض نہیں لیا. کون مسلمان اللہ کے رسول کو قرض دے گا؟ جو بھی دے گا تحفتاً دے گا، ہدیتاً دے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے کبھی کبھی یہودیوں سے بھی قرض لیا. جب مدینے کو پہنچے اللہ کے رسول، سب سے پہلے معاہدہ یہودیوں سے کیا، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تم جو ایسا کرو گے اتنے معاملے میں ہم سب مشترک رہیں گے. تو یہودیوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا. تو یہ قرض لینے کی بات ثابت ہے، اور سود کی بات کہیں نہیں ہے کہ صاحب یہودوں نے سود پر قرض دیا تھا. یہ حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، اللہ عالم. دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ان سے غیر اہل حدیث یہ سوال کرتے ہیں کہ اب تک اہل حدیث بچے کے پیدا ہونے پر کان میں اذان دیتے تھے اور اقامت کہتے تھے، اب یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اذان بھی نہیں دیتے، اقامت بھی نہیں دیتے. ایسا کیوں بدل گئے؟ جب بھی حق پہنچ جاتا ہے، حدیث معلوم ہو جاتے، اس کے بعد فوراً عمل شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا پہلے حدیث کی اتنی تحقیق نہیں ہوئی تھی. اب پہلے ایسا بھی تھا کہ امام ابن قیم نے جو لکھ دیا سمجھتے تھے بالکل ٹھیک ہے. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الودود کے اندر یہ لکھ دیا کہ بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے. اس حدیث کو سمجھ کے اذان دینے لگے. اور یہ جو 6 کتابیں حدیث کی، اس کا نام ہی رکھا گیا تھا سابق میں صحاح ستہ. اس کی پوری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں. جب تحقیق ہو گئی تو ہم نے کہا صاحب نہیں، اذان دینے والی حدیث ضعیف ہے، اور اذان و اقامت والی حدیث بہت ہی ضعیف ہے موضوع کے درجے کو. لہٰذا ہم اذان نہیں دیتے ہیں. جب بھی حق معلوم ہو جاتا ہے قبول کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ 30 سال پہلے مغرب کی اس اذان کے بعد کوئی سنت یعنی نفل ہے، وہ سنت ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے تھے. جب دیکھا کہ صاحب حدیث کے اندر ثبوت ہے، اس کام سے غفلت ہوئی، اور جو حج کر کے آئے انہوں نے کہا صاحب ہاں سب پڑھتے ہیں، تو مغرب کے بعد بھی اب سنت پڑھنے لگے، نفل پڑھنے لگے. جب بھی معلوم ہو جاتی دین کی بات اس کو لیتے ہیں. یہ نہیں کہ صاحب ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم بھی یہی کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ایسا ہمارا مسلک کبھی نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث قرآن میں کیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ اسی پر ہم کو قائم رکھے. جزاکم اللہ. شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے 2 سوال. پہلا سوال، اور لگتا ہے شاید یہ ایک ہی سوال ہے جو خواتین کی طرف سے آیا ہے، وہ یہ: کیا شریعت اسلامیہ مرد کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ بلا وجہ اپنی عورت کو طلاق دے؟ بلا وجہ نہیں اجازت دیتے ہیں. کیوں طلاق دے گا بھائی؟ کوئی وجہ ہو، معقول عذر ہو، تب طلاق دے. بلا وجہ طلاق دے، ذرا بوڑھی ہو گئی ہے، زیادہ بچے ہو گئے ہیں اس لیے طلاق دو، دوسری لاؤ، اس سے ذواقین و ذواقات، ایسے یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. جی بات یہ ہے کہ صاحب طلاق ہو جاتی ہے، اگر کوئی دیا بلا وجہ بھی دیا تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہ طلاق اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. حدیث تو ضعیف ہے لیکن ہے حکم ایسے ہی. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی عورت
بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس پر جنت حرام ہے. تو بلا وجہ طلاق دینے والے مرد کو بھی اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ بلا وجہ طلاق دوں گا تو اللہ کے ہاں بہت سخت محاسبہ ہوگا. اگر دیا طلاق ہو جاتی اس میں کوئی شک نہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. دوسرا سوال شیخ، کیا حضور کا سایہ تھا؟ ارے پہلے سے وہ سایہ جانتے کہ نہیں جانتے بیچارے؟ سایہ جانتے ہو؟ ہاں کون سی چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں سایہ، چلو کہتے ہیں لوگ سایہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نور تھے اس لیے سایہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یہ لائٹ کیا ہے؟ نور ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا سایہ نیچے آیا کہ نہیں آیا؟ چلو کل چلے جانا 12 بجے دن کو کسی حوض کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو سورج کا سایہ نیچے نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا. سارے نور ہیں، ان کا سایہ ہے. نمبر 2، کس نے کہا سایہ نہیں ہے؟ نمبر 1، صحیح بخاری کی حدیث، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، چاندنی رات تھی، نبی علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہوئے اور سایہ کہاں تھا؟ دروازہ کھلا تھا اندر. کہتی سایہ دیکھ کر پہچان گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. ہے کہ نہیں سایہ ہے؟ مستدرک حاکم میں 4-5 روایتیں، طبقات ابن سعد میں، صحیح بخاری میں صلاۃ الکسوف والی روایتوں میں برابر سایہ کا ثبوت ہے. تو آپ نبی علیہ السلام کا سایہ تھا. آپ قل انما انا بشر مثلکم کہتے ہیں، آپ بشر تھے، نور نہیں تھے. اور نور ہونے کی کوئی دلیل دیتا ہے کہ سایہ نہیں تھا تو انسان حدیث کے دفاتر سے جاہل ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، یا جانتے بوجھتے اس نے کتمان حق سے کام لیا ہے. جی جزاکم اللہ خیر الجزا. میں دونوں اداروں کلیت الحدیث کے متعلقین اور CIS کے متعلقین کی طرف سے آئے ہوئے تمام علماء کرام اور ان کے ساتھ ساتھ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں اور اس کے ساتھ جن بھائیوں نے یہاں رضاکار کی حیثیت سے خدمات انجام دی، بلکہ اس پروگرام میں جس نے جیسے حصہ لیا، ان سب کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.